محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد النبي الكريم الذي كان في خطابه إن الله اختارني واختارني أصحابي وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد سے ذات آنا سکے گی، محمد سے ذات آنا سکے گی، تاریخ ایسا دکھانا سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لانا سکے گی. انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شہدائے امت و نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے اس موضوع پر فتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے کہ الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرمائے. آمین. ہمارے بھائی آواز سادہ کر رہے ہیں، ویسے آواز اس کی سادہ کرنے کے ٹھیک کو بند کرنے کے ساتھ آواز سادہ کرنے. کروڑہا احسانات ہیں اس خالق کائنات کے کہ جس نے پوری کائنات کے اندر ہمیں نسل آدم سے پیدا کیا، امتی بنایا، آخری پیغمبر سلطان الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دولت ایمان سے مالا مال کیا، کلمہ اسلام ہماری زبان پہ جاری کیا، اور کلمہ بھی وہ جو اللہ نے دو جہاں کی عزتوں کی ضمانت بنا کے ہمیں عطا کیا ہے. وہ دین جو اللہ نے قیامت تک کے آخری انسان کی کامیابی کا ضامن بنا کر بھیجا، اس دین کی پسندیدگی کا اعلان اللہ نے قرآن پاک میں بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ارشاد فرمایا. اور وہ اعلان وہ ہے جو تبلیغی جماعت سے وابستہ افراد کی زبانی کم و بیش دن میں 2 مرتبہ تو آپ لازمی سماعت فرماتے ہیں کہ بھائی بزرگوں دوستو، اللہ نے میری آپ کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے. یہ اعلان کسی مولوی کا گھڑنتی نہیں ہے، بلکہ مولوی کہتے ہی اسی کو ہے جو مولا کے دین کا پاسبان بھی ہوتا ہے اور مولا کے دین کا ترجمان بھی ہوتا ہے. مولوی دین بناتا نہیں ہے بلکہ مولوی دین بتاتا ہے. اعلان اللہ نے کیا قرآن مقدس میں کہ ان الدین عند اللہ اسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے. کائنات کا ہر رنگ کے، ہر نسل کے، ہر دور کے، ہر قوم کے، ہر انسان کے ہر ایک مسئلے کا بہترین قسم کا حل اگر کوئی دین پیش کرتا ہے اسے دین اسلام کہتے ہیں. اس دین اسلام سے ہٹ کے کٹ کے اگر کوئی شخص زندگی گزارنا چاہے تو ایسا شخص ذلیل و خوار تو ہو سکتا ہے، کامیاب و کامران کبھی بھی نہیں ہو سکتا. پھر اس دین کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے دین جن ذرائع کے صدقے اس امت کو عطا کیا، انہوں نے دین کے جز کو کائنات کے سامنے کھول کھول کے بیان کیا ہے، اور کھول کے ایسے بیان کیا. آج ربیع الاول کی 1 تاریخ ہے، جب محبوب پیغمبر کا میلاد بیان ہو
ہم سیدہ دائی حلیمہ کا نام بھی لیتے ہیں، دائی حلیمہ کی بیٹی کا نام بھی لیتے ہیں، دائی حلیمہ کے شوہر حارث کا نام بھی لیتے ہیں، اس کے بیٹے عبداللہ کا نام بھی لیتے ہیں، حتیٰ کہ دائی حلیمہ کے خاندان کا بھی نام لیتے ہیں، دائی حلیمہ کی سواری کا نام بھی لیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں امت تک پہنچی کیوں؟ چونکہ ہمارے دین میں تقویٰ ہے، تقیہ نہیں ہے۔ ہمارا دین چھانے والا ہے، چھپنے والا نہیں ہے۔ پیغمبر کے صحابہ نے دین کو چھپایا نہیں، زمانے کو بتایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں کوئی اپنا نہ ہو بیگانہ ہو، مسلمان نہ ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، وہ ہم سے ہمارے پیغمبر کا نسب پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، حسب پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، ننہال پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، بنیال پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، پیغمبر کا میلاد پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، نبی کی معراج پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، نبی کا رتبہ پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، پیغمبر کا بچپن پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، نبی کی جوانی پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، نبی کا بڑھاپا پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، مکہ کے 13 سال پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، مدینہ کے 10 سال پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، نبی کا سفر پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، نبی کا حضر پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، نبی کا گھرانہ پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، نبی کا یارانہ پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، پیغمبر کا میرے بھائی کو آل پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، نبی کی جماعت پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، نبی کا لباس پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، نبی کا عباس پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، نبی کا نالین پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، نبی کا حسن حسین پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، ہم سے پیغمبر کی تنہائی پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، نبی کی جنت پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، نبی پاک کی خلوت پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، نبی کے داماد پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، نبی کا سسرال پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، پیغمبر کی بنات پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، نبی کی ازواج پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، نبی کا دن پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، نبی کی راتیں پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں۔ اس لیے کہ الحمدللہ ہم نے جن کو اپنے دین کا وارث امین سمجھا ہے انہوں نے دین میں خیانت کوئی نہیں کی، جیسے نبی سے لیا ویسے امت کو دیا۔ اگلی بات یہ ہے ایک نبی ہمارا ہے تو رحمان کا بنایا ہوا، ایک نبی وہ ہے جو دجال قادیان کا بنایا ہوا۔ ہمارے نبی کی کو بات چھپی ہوئی کوئی نہیں، اس کی بات زمانے کے سامنے آیا کوئی نہیں۔ فرق واضح ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی بتانے کے لائق کوئی نہیں، ہمارے پیغمبر کی زندگی چھپانے کے لائق کوئی نہیں۔ ہم پیغمبر کی زندگی کو تب چھپائیں یا ہم کانے ہو یا کسی کے کانے ہو۔ الحمدللہ ہم کانے بھی نہیں ہیں، کسی کے کانے بھی نہیں ہیں۔ ہم سے جو پوچھے، جہاں پوچھے، جیسے پوچھے، جب پوچھے، ہم بتانے کو تیار ہیں۔ اب وہ دین جو اللہ نے دیا ہے کیا؟ تو مفسر قرآن مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو پیدا سکھ گھرانے میں ہوئے، نام بوٹا سنگھ تھا، کتاب پڑھی مولانا عبید اللہ کی، کتاب کا نام تحفۃ الہند، کتاب پڑھی، سکھ مذہب چھوڑا، اسلام قبول کر لیا۔ آیا تو سکھ تھا، واپس پلٹا تو اللہ نے اسی کو مفسر قرآن بنا دیا۔ آیا تو سکھ، واپس پلٹا تو مفسر قرآن کیوں؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ اللہ کے دین کی دین ہے کہ جو اللہ کے در پہ آ جائے اللہ نہ اس کا حسب دیکھتا ہے نہ نسب دیکھتا ہے، بلکہ آنے والے کی طلب دیکھتا ہے، مانگنے والے کی طلب کو دیکھتا ہے۔ اور یہ احمد علی لاہوری کون ہے؟ جن کے بارے حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی خانپور پٹورا والے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے 2 جنازوں پر آسمان سے فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھا، ان میں ایک جنازہ میانی قبرستان میں سونے والے اسی احمد علی لاہوری کا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا دین کیا ہے؟ تو فرمایا دین نام ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے عبادت کے ذریعے، نبی کو راضی کرنا ہے اطاعت کے ذریعے، مخلوق کو راضی کرنا ہے خدمت کے ذریعے۔ یعنی سجدہ حق خدا کا ہے، اتباع حق مصطفیٰ کا ہے، خدمت حق مخلوق خدا کا ہے،
حق جس کا ہو اسی کو دیا جائے، اسے عین اسلام انصاف بھی کہتے ہیں اور اسے عین اسلام بھی کہتے ہیں۔ حق کسی کا ہو دیا کسی کو جائے، اسے ظلم بھی کہتے ہیں، اسے شرک بھی کہتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ دین کیا ہے، اس دور میں جب گھر گھر میں خدا کی ذات کے انکاری بھی موجود ہیں، پیغمبر کی نبوت کے انکاری بھی موجود ہیں، نبی کی تربیت کے شاہکار، نبی کے گھرانے یارانے کے انکاری بھی موجود ہیں، اگر ہم چوکی داروں سے پوچھے کہ دین کیا ہے تو ہمارے نزدیک دین کی تعریف کیا ہوگی کہ دین نام ہے اللہ کے راج کا، نبی کے رواج کا، صحابہ کے انداز کا۔ اگر کوئی شخص ان تینوں میں سے کسی کا انکار کرتے وہ کو بیگانہ نہ ہو، میرا حقیقی باپ بھی ہوگا تب بھی اسے لعنتی کہیں گے، کیونکہ مومن ہونے کے لیے ان تینوں پر ایمان لانا لازم ہے اور بے ایمان ہونے کے لیے تینوں کا انکار لازم نہیں۔ کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو بے ایمان ہو جائے گا۔ جیسے صحت مند ہونے کے لیے ساری بیماریوں سے بچنا لازم ہے اور بیمار ہونے کے لیے کینسر ہونا لازم نہیں، چھوٹا شروع ہو گئی، نزلہ زکام بھی شروع ہو گیا تو بیمار شمار ہو جائے۔ پاک ہونے کے لیے ساری گندگیوں سے بچنا لازم ہے، لیکن گندا ہونے کے لیے لیٹرین گٹر خانے میں اترنا لازم نہیں۔ اگر ایک قطرہ پیشاب کا گندگی کا لگ گیا تو تب بھی گندا ہی شمار ہوگا، ناپاک شمار ہوگا۔ ایسے ہی مومن ہونے کے لیے قرآن کے حرف حرف پر ایمان لانا لازم ہے، لیکن بے ایمان ہونے کے لیے سارے حروف کا انکار لازم نہیں۔ کسی ایک لفظ کا بھی انکار کرے گا تو بے ایمان ہو جائے گا۔ میرے بھائی مومن ہونے کے لیے سارے انبیاء پر ایمان لانا لازم ہے، لیکن بے ایمان ہونے کے لیے سارے نبیوں کا انکار لازم نہیں۔ کسی ایک نبی کا بھی انکار کرے گا تو بے ایمان ہو جائے گا۔ محبوب پیغمبر مدنی کریم کے اصحاب پر، نبی کی آل پر ایمان لانے کے لیے فرد فرد کا ایمان لانا لازم ہے، لیکن بے ایمان ہونے کے لیے ساری جماعت کا انکار لازم نہیں۔ علی کا انکار کرے گا تب بھی لعنتی ہے، ابو بکر کا انکار کرے گا تب بھی لعنتی ہے۔ اب وہ دین جو خدا نے دیا وہ صرف طلقہ والوں کے لیے دیا، پوری انسانیت کے لیے دیا۔ ایسا ممکن نہیں کہ کوئی بندہ کہ حضور میں رہنے والا سوئٹزرلینڈ کو میں تو روزے نہیں رکھ سکتا، وہ کہنے والا کہتے میرا تعلق چکوال کے ساتھ ہے، میں تو اتنے گھنٹے کو روزہ نہیں رکھ سکتا، تو میرا تعلق ملتان کے ساتھ ہے، میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کی دھرتی پر، یہاں پر دنیا بھر میں جہاں بھی نسل آدم موجود ہے، کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو دین محمدی کے عملی پیرائے سے انکار کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین دین فطرت ہے، دین ہر ایک کے لیے ہے، ہر گھڑی کے لیے ہے، ہر حال کے لیے ہے۔ اس رب نے جب دین دیا تو تین باتیں یاد رکھی۔ اللہ نے دین دیا تو اللہ نے بچایا کچھ نہیں، نبی نے دین دیا تو نبی نے چھپایا کچھ نہیں، اور صحابہ نے دین دیا تو نبی کے صحابہ نے دین میں گھٹایا کچھ نہیں۔ اور تین جملے آپ یاد کر لیں تو بات میری مکمل ہو۔ پہلے تین جملے کون سے؟ دین نام ہے اللہ کے راج کا، نبی کے رواج کا، صحابہ کے انداز کا۔ اگلے تین جملے کون سے؟ اللہ نے دین دیا تو اللہ نے بچایا کو نہیں، نبی نے دین دیا تو نبی نے چھپایا کو نہیں، اور صحابہ نے دین دیا تو نبی کے صحابہ نے دین میں گھٹایا کچھ نہیں۔ اور جب میں کہوں صحابہ تو اس میں جیسے ابو بکر شامل ہے، ویسے علی شامل ہے، جیسے عمر شامل ہے، ویسے حسن شامل ہے، جیسے عثمان شامل ہے، ویسے حسین شامل ہے، جیسے ابو سفیان شامل ہے، ویسے عباس شامل ہے، جیسے عائشہ شامل ہے، ویسے فاطمہ الزہرا بھی شامل ہے۔ وہ نبی کا گھرانہ، نبی کا یارانہ، نبی کی آل، نبی کی جماعت جو پیغمبر پر میرے بھائی ایمان لے آئے، وہ کوئی بھی ہو، وہ کالا ہو تو تب بھی ہمارا ہے، وہ گورا ہو تو تب بھی ہمارا ہے۔ اللہ نے دین دیا تو اللہ نے چھپایا۔ اچھا اللہ چھپائے کیوں؟ جی بھائی اللہ چھپائے کیوں؟ قاری نذیر صاحب میرے ساتھ تشریف لائے۔ یہ ہم ممکن ہے شرم و شرمی کھانا کسی کے سامنے زیادہ نہ کھائیں، اگرچہ کبھی چھوڑتے نہیں۔ شام کو گھر پہنچے پیغام ملے کھانا پھینکی گئی، بھابھی کو کرما نے ہارڈ بارڈ سارا اٹھایا، ان کے سامنے رکھ دیا، انہوں نے ایک روٹی تو کھانی کھانی تھی اور گھر والے کو شکایت کی
اللہ کی بندی تو جانتی ہے میں روٹی ایک ہی کھاتا ہوں، اور اس پہ قسم اٹھائی جا سکتی ہے کہ مولوی ایک ہی روٹی کھاتا ہے، شرط اتنی سی ہے کہ اپنے گھر سے کھائے، میں تو ایک ہی کھاتا ہوں، آپ نے اتنی کیوں بھیجی؟ تو جواب کیا ملے گا؟ گھر میں تو پکی تھی، سب نے کھا لی، اور پیچھے آپ ہی ہیں، بچائیں تو آپ کی مرضی، کھائیں تو آپ کی مرضی، جو ہے وہ آپ کے لیے کھانا آپ نے ہے، چونکہ آپ کے بعد کھانے والا کوئی نہیں، تو اللہ دین بچائے کیوں کہ محمد کے بعد دنیا میں آنے والا قیامت تک کے انسان کے لیے اللہ نے دینا تھا وہ سب کے محمد عربی کے دے دیا، اور اللہ نے جو انسان سے کہنا تھا وہ اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا۔ اب بطور دین دینے کو بھی کچھ باقی کوئی نہیں اور کہنے کو بھی کچھ باقی، اگر اللہ ہی بچائے، بچائے کس کے لیے؟ اس نے دیا تو اتنا دیا کہ اعلان کر دیا انا آتینا، جی بھائی آپ کے ہاں جو قرآن ہے تلغن میں اس وقت موجود ہے جی بھائی، اتفاقی بات ہے کہ جھانے میں جو قرآن ہے اس میں بھی ایت موجود ہے، کیوں مسلمان جہاں کا بھی ہو اس کا کلمہ بھی ایک ہوتا ہے، اذان بھی ایک ہوتی ہے، قرآن بھی ایک ہی ہوتا ہے، 5 میل کے فاصلے پر تبدیل ہو جائے گا تو معاملہ گڑبڑ ہوگا، معاملہ گڑبڑ۔ اللہ کہے انا اعطینا، جب کوثر کے معنی کیا ہے؟ میری جیب میں چند ہزار روپے، ممکن ہو زیادہ لیکن حالات چونکہ آج کل گڑبڑ ہے، بندہ بتائے تھوڑا ہے، ورنہ کوئی بندہ بھی ٹھوک پٹھان روڈ پہ رات کو روک سکتا ہے۔ میرے پاس چند ہزار روپے، میرے نزدیک لاکھوں والا کثیر کا مالک ہے، لاکھ والے کے ہاں کروڑ والا کثیر کا مالک ہے، کروڑ والے کے ہاں ارب والا کثیر کا مالک ہے، ارب والے کے ہاں خرب والا کثیر کا مالک ہے، خرب والے کے ہاں پدم والا کثیر کا مالک ہے، یعنی یہاں پہ میرے کوئی ہر بڑھنے والا درجہ پچھنے کے لیے کثیر کا مالک ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ میں نے خیر کثیر عطا کیا، اس رب کے ہاں کثیر کیا ہوگا جب پوری کائنات جس کی 2 انگلیوں کے درمیان حرکت کرتی ہے، جب وہ رب کہتے کثیر ہے تو کتنا ہوگا؟ یقین مانے کہ آپ کے طلب کے سارے آرٹی بڑے بڑے کیلکولیٹر اٹھا کے محبوب پیغمبر کی ذات صفات کا احاطہ کرنا چاہیں تو دنیا بھر کے کیلکولیٹر ایک جملہ لکھا آئے گا، سوری ناٹ الاؤڈ اوور فلو، اے حساب کتاب کرنے والے امتی، تو محبوب پیغمبر کی حیات پوچھتا ہے، میں تو محبوب پیغمبر کی رات بھی بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ جب اللہ کہے خیر کثیر عطا کی اور کتنا دیا؟ اللہ نے بچایا بچایا اتنا دیا۔ مگر بھی مفکر ہے، مائیکل ایچ ہارٹ نام ہے، مذہب عیسائی ہے، رنگ کا کالا ہے، کتاب لکھی The 100 کہ پوری کائنات میں 100 عظیم ترین شخصیات، لکھنے والا کون؟ سب سے پہلا نام نہ جناب عیسیٰ کا نہ جناب موسیٰ کا، نام لکھا تیرے میرے محبوب پیغمبر محمد عربی کا صلی اللہ علیہ۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ امت محمدیہ میں سے کسی عیسائی نے دوسرا نام لکھا تو امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حضرت عمر فاروق اعظم، عمر فاروق 6 بجے تک بات یہی پہ فل اسٹاپ۔ اللہ نے دین دیا تو اللہ نے بچایا، نبی نے دین دیا تو چھپایا، اگر نبی ہی چھپائے تو بتائے گا کون؟ جی بھائی، نبی نسل انسانی کے مزاج سے ڈر کے دین کو تبدیل نہیں کرتا، بلکہ نسل انسانی کے مزاج کو دین کے تابع کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا خلافت حق تو اس کا تھا، ڈر کے یاروں سے حق اسے دے دیا ہو، نہیں۔ جو طائف کے میدان میں پتھر کھا کے کلمے کی زیر زبر کو تبدیل نہ کرے، وہ اپنے بھائی علی کا حق کسی اور کو کیوں دے دیتا؟ جو ابو جہل کی بیٹی کے سونے کے ہار میں ڈنڈی نہ مارے تو ابو طالب کے بیٹے کے حق میں ڈنڈی کیسے مار دے؟ تو نبی دین چھپانے والا نہیں، اور صحابہ اگر دین گھٹانے والے ہوتے تو اللہ کے نبی دین کبھی ان کے حوالے نہ کرتے۔
تبلیغی جماعت والے چھٹا نمبر بیان کر کے کچھ لوگ اتنے سمجھدار ہوتے چھٹا نمبر جیسے شروع ہو موبائل کام سے بھلے گھنٹی بجے نہ بجے مسجد سے باہر کیوں لکھوانا پڑے گا کچھ. لیکن اب تبلیغی بھائی بھی بڑے چلاک ہو گئے, وہ پہلا نمبر بعد میں بیان کرتے ہیں, چھٹا نمبر شروع میں ہی شروع کر دیتے ہیں. آخری جملہ تبلیغی بھائی کہتے کیا, اللہ کے نبی نے آخری حج کے موقع پر فرمایا میرے یارو میں نے دین تمہارے تک پہنچا دیا, غائبین تک پہنچانا میں نے دین پہنچا دیا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پہنچایا ہی نہیں, پہنچانے کا حق ادا کر. نبی ان سے کیوں پوچھتا ہے میں نے دین پہنچا دیا؟ اللہ اور پیغمبر کی ذات میں کوئی پڑتا ہے؟ محبوب کہہ سکتے ہیں مولا 3 میل تک طائف کے میدان میں پتھر کھائے, تیرا دین نہیں بلایا, دانت توڑوائے, تیرا دین نہیں بلایا, فاطمہ کے چہرے پر ابو جہل کا تماچا برداشت کیا, تیرا دین نہیں بلایا, 70 اداروں کی لاشیں اٹھائے, تیرا دین نہیں بلایا, پیٹ پہ 2 پتھر باندھے, تیرا دین نہیں بلایا, میں نے اپنے گھر کے چولہے میں گھاس اگائی, دین نہیں بلایا. ابھی بھی پوچھتا ہے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تو مجھے چھوڑ ان سے پوچھ, ان سے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی, جن کو چن چن کے میرے ساتھوں نے چھوڑا ان سے پوچھ. تو انہوں نے کہا پہنچانے کا حق ادا کر. جھوٹے بندے سے گواہی کوئی لیتا, ملک طارق صاحب سامنے بیٹھے. اگر میرا بھائی دور حاضر کا وہ شیخ الحدیث بھی جائے گا, بھلے عدالت کے اندر قرآن ہو, انگریزی ٹیکسٹ بک رکھی ہو, لیکن وہ بھی کہتا ہے ہاتھ رکھ کر کہیں جو کہوں گا سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہوں. زمانے کا شیخ الحدیث کا تو حلف اٹھاتا ہے سچ بولوں گا, لیکن نبی کے یار ایسے سچے تھے جیسے آئے تو یہاں پہ قاضی کی کرسی پر آواز یوں بلند ہوئی, کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان جیسے سچے بن جاؤ. یہ کون؟ پیغمبر کے صحابہ. کون؟ اگر جھوٹے ہوتے ان کی گواہی نہ ہوتی, بے ایمان ہوتے تو ان کو وارث نہ بنایا. آج ٹری میں کسی بندے کا موبائل خراب ہو جائے تو بندہ کو کہاں یا تو جائے گا, تلقن میں دھکے کھائے گا, سارا دن برباد ہو جائے گا. چین والے کو پکڑا, شام کو آئے گا تو تیرا موبائل ٹھیک کرا کے جائے گا. کہنا نہیں زمانہ بڑا خراب ہے, کسی کا کیا بھروسہ وہ موبائل بیچ کے نہ کھا جائے. یعنی اگر تیرے 500-550 کا موبائل ہو اور تجھے اگلے بندے کو اعتبار نہ ہو تو تو اپنا موبائل اس کے حوالے نہیں کرتا. اگر نبی پاک کو اپنے یاروں پر اعتبار نہ ہوتا تو اتنا بڑا دین نبی ان کے حوالے کر دیتا. یہ تو ممکن ہے کہ آج کا وکیل کسی جھوٹے کو سچا بنا کے پیش کر دے کس کے سامنے, جب بھی تو ہمارے جیسے ہے نا, لیکن وہ اللہ کی ذات کون سی ہے جو انسان کے ظاہر کو نہیں باطن کو دیکھتا ہے. اگر گواہ جھوٹا ثابت ہو جائے تو گواہ صاحب بھی اندر, مدعی صاحب بھی اندر. اللہ نے گواہی قبول کی, مصطفیٰ نے گواہی پیش کی, نہ وہ قبول کرے, نبی پیش کرے, نہ وہ بولے نہ یہ بولے, کیوں تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے ان پہ خدا کو بھی اعتماد ہے, مصطفیٰ کو بھی اعتماد ہے. اور یہ میری بات کا خلاصہ ہے سارے سوالوں کا. اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے, کچھ لوگ وہ ہیں جو فتح مکہ سے بعد میں ایمان لائے, جن پہ تم فتح لگاتے ڈر کر ایمان لائے. تو کہے ڈر کر ایمان لائے, اللہ کہے ایمان لائے, ایمان لائے, ایمان لائے, جیسے پہلے لائے ویسے بعد والے لائے. جو پہلے لائے ان کی گواہی بھی خدا دے, ایمان والے جو بعد میں لائے ان کی گواہی بھی خدا دے کہ ایمان والے. اور فی دین اللہ افواج, یہی تو جماعت جو ہے دین میں داخل ہوئے منافقت کے ساتھ ہی ہے. خود بھی نصیب تمیمی ایک لمحہ پہلے آ جائے, ہم اس کی سابقہ زندگی کے معاملات پر بحث کیوں نہیں کرتے کہ کربلا کی دھرتی پر نبی کے نواسے نے توبہ قبول کر لی, کربلا کی دھرتی پر نبی کا نواسہ جس کی توبہ قبول کر لے. ہم اس کے ماضی کے معاملات کو نہیں دیکھتے, اور مدینہ کی دھرتی پر حسین کا نانا جی کی توبہ قبول کر لے, ہم ان کے معاملات کو بھی کوئی نہیں دیکھتے. وہ حرب یزید تمیمی ہو تب بھی, ابو سفیان ہو تب بھی, تو کلہم کیا کہا, کلہم جتنے ہیں سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. ان کے ساتھ تو پہلے ایمان لائے, ان کے ساتھ بھی تو بعد میں ایمان لائے, ان کے ساتھ بھی تو حضور دنیا کا معاملہ یہ بتاتا ہے کہ لیٹرین صاف کرنے والا, اسکول کا چپڑاسی, اسکول کا میرے بھائی یہاں پہ گٹر صاف کرنے والا, کوئی بھنگی جرسی پرنسپل کی سیٹ پر بیٹھنے والے پر تان نہیں کر سکتا.
شاگرد اپنے استاد پر کام نہیں کر سکتا، ادنا اعلیٰ پر کام نہیں کر سکتا۔ جنہیں اپنی دنیا کا پتہ نہیں وہ ان کی ذات پر کیسے تان کر سکتے ہیں جن کی آخرت کے جنتی ہونے کا اعلان بھی اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ اول تو تان بنتا رہا یہ معاملہ جو یہاں پر معاملات بیان کی گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی۔ جب مسئلہ کیا تھا؟ مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی، مسجد نبی کی صحابہ اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے، صحابہ نے بطور مزاق حضرت عمار پر 3 اینٹیں رکھ دیں، کتنی؟ باقی سب ایک منٹ پتھر لوگ ہی چھوڑ۔ حضرت عمار نے کہا یا رسول اللہ آپ کے یار مجھے مار دیں گے، تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا عمار میرے یار تجھے مارنے والے نہیں، میرے یار تجھے مارنے والے نہیں، میرے اصحاب تیرے قاتل۔ اگر یہ روایت پڑھتے حضور تو مسند احمد کی روایت کو کیوں نہیں پڑھتے جہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے یار تیرے قاتل نہیں ہوں گے۔ یار کون؟ والذین معہ، والذین معہ کون؟ جو پہلے والے بعد والے، پہلے بھی جنتی بعد والے بھی جنتی۔ تو باغی کو جنتی تو کوئی نہیں کہتا۔ جس حضرت معاویہ کو آپ باغی کہتے ہو انہیں جناب علی نے باغی کو نہیں سمجھا۔ نہج البلاغہ ہے خطبہ نمبر 58 ہے، سیدنا علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ میرا اور امیر معاویہ کا خدا بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، ایمان لانے میں یہ مجھ سے بڑھ کر نہیں، میں اس سے بڑھ کر نہیں، اختلاف ہوا خون عثمان پر کفر اسلام کا معاملہ نہیں، میرا دامن صاف ہے، میرا دامن صاف ہے۔ اگر نعوذ باللہ سیدنا علی المرتضیٰ باغی سمجھتے تو انہی کو اپنے ایمان کو جیسا کہتے۔ اگر یہ باغی ہے تو قرآن کہتا باغی کے ساتھ صلح نہیں، باغی کے ساتھ جہاد ہے، قتال ہے، اس وقت تک اس سے لڑائی لڑنی ہے کہ جب تک وہ قتل نہ ہو جائے یا وہ توبہ طائب نہ ہو جائے۔ تو امیر معاویہ جنگ ہوئی، جنگ ختم کی ہو گئی، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کرنے والا ایک نہیں 4 امام ہیں۔ حضرت علی نے صلح کی، حسن مرتضیٰ نے بیعت کی، مولا حسین نے بیعت کی، زین العابدین رحمۃ اللہ نے بھی بیعت کی۔ اور لفظ بیعت میری نہیں، یار لوگ اپنی کتابوں میں موجود ہیں۔ کون سی؟ الاحتجاج طبرسی جلد نمبر 2 واضح طور پر لکھا ہے حضرت حسن مرتضیٰ شطرت واللہ مجھے خدا کی قسم جو لوگ اپنے آپ کو میرا موالی کہتے ہیں امیر معاویہ ان کی نسبت 1000 درجہ زیادہ میرا قدردان ہے۔ اگر نعوذ باللہ یہاں پر معاملہ باقی نہ ہوتا تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی 44 لاکھ مربع میل کی حکومت کو علی سے لے کر معاویہ تک پہنچانے والا کون؟ وہ امام حسین کا ہے، بیٹا علی کا ہے، نواز رسول کا ہے۔ انہیں پتا نہیں تھا باغی کی سزا ایک ہی ہے، کیا؟ اسے جنگی جائے، جب تک وہ یا تو کھلے لین لگ جائے وہ توبہ کرتا، جب توبہ کی تو تب بھی معاملہ ختم ہے۔ توبہ معاویہ نے کی، قبول علی نے کی، تو تو بولنے والا کون؟ اور اگر میرے بھائی ان کو توبہ نہیں کی اور جنگ بھی ختم کر لی تو قرآن کہتا ہے یہ کرنا ہے، علی کہتا ہے میں نے یہ کرنا ہے، تو تو کہے تو کہے کہ علی مخالف قرآن ہے، میں علی کو عامل قرآن مانتا ہوں، مخالف قرآن نہیں مانتا۔ اب یہ حدیث جو ہے حضرت عمار والی، حضرت دیکھو ایک جگہ پر نہیں اور ایک ہی روایت پر اگر آپ فیصلہ کرنے لگ جائیں تو حضور پھر الکافی کتاب کی 16,199 حدیثوں میں سے کوئی ایک بھی تیرے حق میں کوئی نہیں۔ اگر ایک ہی روایت پہ آپ فیصلہ کرنے لگ جائیں تو نہج البلاغہ میں میرے بھائی خطبہ نمبر 58 پڑھے تب بھی تیرے حق میں کوئی نہیں، 144 پڑھے تب بھی تیرے حق میں کوئی نہیں کہ 58 میں حضرت علی نے معاویہ کو اپنا بھائی کہا اور 144 میں امیر معاویہ حضرت علی عمر کی فوج کو خدا کی فوج کہا۔ ایک روایت پہ فیصلہ کبھی بھی نہیں۔ پھر یہ حدیث عمار جو ہے تقریباً 30-32 جگہ پر ہے، صرف 4 کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ وہ تجھے جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلائیں گے اور تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا۔ یہ صرف 4 میں موجود ہے، باقی 28 میں موجود ہی کہیں بھی۔ تو ایسی حدیث پہ کیا فیصلہ کریں گے؟
ایک ہے کتاب کے الفاظ کیا ہیں اور ایک ہے علی کا انداز کیا ہے، حسن حسین کا کردار ہے۔ ہم نے حدیث کی صحت کو پہچانا تو پیغمبر کے صحابہ کے عمل سے پہچانا۔ حدیث ہے، صحابہ نے عمل کیا، جی بھائی یا تو بھائی نبی کی حدیث پر کی ٹھکی، الفاظ ہیں، صحابی کا عمل کوئی نہیں، کسی کا بھی عمل کوئی نہیں۔ تو مراد ہے کہ تیری سوچ کچھ اور ہے، صحابی کی سوچ کچھ اور۔ اچھا ایک لفظ ہے بھائی، آپ یہاں اگر کسی بندے کا بازو ٹوٹا ہوا ہو، کوئی نہ آتا ہو، تو کیا کہیں گے اسے؟ جی جی جی، اگر پاؤں سے معذور ہو، جی اپنی زبان پہچانے، پاؤں سے معذور ہو تو آپ اسے کہیں گے منڈا، لیکن فیصلہ آباد کی زبان میں 12 سال کے بچے کو کہتے ہیں منڈا۔ آپ یہاں الفاظ کچھ اور ہیں، یہاں پہ الفاظ کچھ اور ہے۔ اگر میں کہوں استاد نذیر صاحب تو معاملہ کچھ اور ہے، کوئی بندہ بس میں کہ استاد نذیر صاحب تو مراد مولوی نہیں ہوگا، ڈرائیور ہوگا۔ اگر کوئی بندہ منڈی میں کہہ رہے کسی استاد نذیر صاحب سے مراد ہے کہ جیب پترا مراد ہو۔ یعنی یہاں پہ میرا بھائی مقام تبدیل ہو تو الفاظ کی معنی تبدیل ہو جائے۔ اور میں کو مسجد والا استاد کہتا ہوں، بھائی بازار والا کہنا نہ شروع کر دینا بات۔ تو لفظ باقی کے معنی کیا ہے؟ جی بھائی لفظ باقی کے معنی کیا ہے؟ ایک ہے سیاست پاکستان کی، ایک ہے باہر۔ باہر کی سیاست کیا ہے کہ امور مملکت کو اجتماعی طور پہ ایسے آسن انداز میں چلانا کہ کسی کی حد تلفی کوئی نہ ہو۔ اگر پاکستان میں ہو تو یہ سیاسیات کا کھیل ہے، یہ منافقی کی جیل ہے، یہاں بھوکتا کوئی اور ہے، یہاں کاٹنا کوئی اور ہے۔ آواز ادھر سے آتی ہے، پانچا ادھر سے غائب ہوتا ہے، یہاں پہ معاملہ کچھ اور ہے۔ ایک لفظ ہے جبار، معنی کیا بیس جابر، جبار کے معنی کیا؟ جبر جی آئینے کا ساتھ، لیکن عربی زبان میں جبار کے معنی کیا ہے؟ ایسا ماہر ہڈی جوڑ جو ہڈی ٹوٹنے کے بعد ہڈی کو اتنی خوبصورتی سے جوڑے کہ ہڈی ٹوٹنے کا نشان باقی نہ رہے۔ تو اللہ کو جبار کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے بندے کو گناہوں کے بعد اتنی آسان طریقے سے معاف کرتا ہے کہ انسان کے نامہ اعمال میں گناہ کا نشان کوئی نہیں چھوڑتا۔ ہمارے ہاں باغی کے معنی کچھ اور ہیں، عربی زبان میں باغی کے معنی کچھ اور ہیں، مطالعہ کرنے والا۔ تو پیغمبر کا دورہ داماد تھا، 82 سال کا خلیفہ تھا، 40 دن کا بھوکا پیاسا تھا، مدینہ کی دھرتی پہ وہ شہید ہو گیا، تو خون کا مطالبہ کرنے والا کون؟ جی بھائی تو کیا اکیلا امیر معاویہ ہی تھا؟ جی اگر نعوذ باللہ حضرت علی کے خلاف آنے کی بنیاد پہ حضرت امیر معاویہ پر فتویٰ لگاؤ گے تو حضرت علی کا اپنا بھائی ابو طالب کا بیٹا حضرت عقیل، مسلم کا ابا حضرت عقیل، وہ علی کی فوج میں نہیں تھا، وہ امیر معاویہ ہی کی فوج میں تھا۔ اگر اس معاملے پر آؤ گے تو جعفر طیار کا بیٹا ہے، علی کا داماد، سیدہ زینب کا شوہر، حسن حسین کا بہنوئی، ابو طالب کا پوتا، اور عبداللہ بن جعفر طیار، اس کا تعلق لشکر علی کے ساتھ نہیں، لشکر معاویہ کے ساتھ تھا۔ ہم ان معاملات کی بنیاد پہ کسی ایک صحابی کی توہین و تنقید کرنا عین کفر سمجھتے ہیں، ایمان کا سنگ ہونا، برباد ہونا سمجھتے ہیں۔ اتنی بات پکی ٹھکی ہے، جو مقام اللہ نے سیدنا علی کو دیا وہ جناب امیر معاویہ تو کیا، امیر معاویہ کے بابا ابو سفیان کو بھی اللہ نے عطا دیا۔ کسی اور کو تھا؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں کچھ منافق ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دو میرا نبی پڑھا نکلے گا۔ میں کہتا ہوں مسجد جو میرے سامعین ہیں ان میں کچھ لوگ 2 نمبر بھی ہیں، نہیں بھائی جو میرے سامعین ہیں یہاں پہ ان میں کچھ مسلمان ہیں، کچھ مہمان ہیں، کچھ اپنے ہیں، کچھ بیگانے ہیں۔ ہے کون میرے سامعین؟ کون بھائی؟ کون بھائی؟ اصحاب رسول میں منافق کوئی نہیں، اور منافقوں میں صحابی، منافقوں میں
صحابیت اتنا بڑا مقام ہے جو اللہ چن کے دیتا ہے، مصطفیٰ کریم چمکاتے ہیں. ہم صحابی اسے کہتے ہیں. ہاں یار لوگوں کے ہاں کلمہ پڑھنے والا بھی صحابی ہو سکتا ہے، منافق بھی صحابی ہو سکتا ہے، 2 نمبر بھی صحابی ہو سکتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں صحابہ میں کچھ منافق تھے، وہ جو تھے وہ تمہارے تھے، ہمارے نہیں تھے. کیا تھے؟ جیسے آج مومنین میں تم گھس بیٹھے ہو، ایسے اس دور کے مومنین میں کچھ کلمہ کو کافر بھی گھس بیٹھے تھے، اور کلمہ کو کافر کو منافق کہا جاتا ہے. جو اوپر سے کچھ ہو اندر سے صحابہ کرام اگر منافق ہوتے تو منافق جنتی ہوگا جہنمی ہوگا؟ جی بھائی. اور جہنم میں کہاں ہوگا؟ کس میں ہوگا؟ کس میں ہوگا؟ تو قرآن تو کہتا ہے کہ فتح مکہ. ایک میرے بھائی یہاں پہ حد لائن ہے، اس سے جو پہلے ہیں وہ بھی ایمان والے، جو بعد والے ہیں وہ بھی ایمان. اللہ کہتا ہے سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. تو بتا ان منافقوں کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا؟ یہ تو سوچ تیری خراب ہے نا. تو منافقوں کو صحابی کہتا ہے. ہم کسی منافق کو صحابی نہیں کہتے اور کسی صحابی کو منافق نہیں کہتے. اور جب وہ بکواس کرنے والا ہی بکواس کرے نا تو اس کہہ دیجیے گا. ایک وقت وہ آیا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا فلاں ابن فلاں تو منافق ہے، کھڑا ہوتا ہوگا، نام لیے رسول خدا، نام لیے رسول جن کو تو صحابی کہتا ہے کہ ان میں کوئی نام تھا؟ ان میں جب نام تھا نہیں تو ناموں کو چھپاتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ بستہ 12 میں کوئی بندہ شامل ہو جائے، ہو اس کے خاندان کا بڑا، سب لوگوں کو 2 نمبر پڑے ہیں، اچک کے بڑے، لیکن اپنے دادا کا نام کبھی نہیں لے گا. کیوں؟ جو تھے منافق ان کو تو نام دے کے خدا کے رسول نے اٹھایا، مسجد سے دفع کر دیا. ان کا نام تو دیتا کیوں نہیں، چھپاتا اس لیے تیرے جو تھے ہم چھپاتے نہیں، بتاتے کیوں ہیں. نام ان کے کہاں ہے؟ اس لیے میرے نہیں تھے، میرے. تو خرابی تیری سوچ میں ہے، نہ کتاب میں ہے، نہ روایت میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ الفاظ میں. دین محمدی جو اللہ نے پیغمبر کو عطا کیا اس میں کوئی بات بھی ایسی نہیں جو چھپانے والی. اگر چھپانے والی ہوتی ہم بیان کیوں کرتے؟ جی بھائی. اور جو 1400 سال سے بیان کرتے آ رہے ہیں انہوں نے تو وہ مانی آج تک نہیں لی. جناب آپ نے لے لی. ایک صاحب نے کہا کہ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے. الحمدللہ کاتب قرآن ہے. چل تو میری کتابیں چھوڑ، کتابیں آپ اپنی لکھ لیجیے. تنقیح المقال کتاب آپ کی ہے، رجال معنقانی کتاب آپ کی ہے، اور یہاں پر میرے بھائی کی تصدق یہاں پہ نعمت اللہ جزائری کی کتاب ہے. اور میرے بھائی وہ کتاب جو لکھنے والے لکھی نعمت اللہ جزائری انوار نعمانیہ، اس کتاب میں لکھا بحار الانوار، اس کتاب میں لکھا وسائل الشیعہ، اس کتاب میں لکھا کہ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے. تنقیح المقال میں عبداللہ مامقانی نے صفحہ نمبر 222 کون سا حوالہ بھی 222 صفحہ بھی 222 صفحہ نمبر 200 کیا لکھا؟ امیر معاویہ 3 سال تک پیغمبر کے سامنے بیٹھے اور امیر معاویہ وہی کچھ لکھتے تھے جو اللہ عرشوں سے محبوب پیغمبر کے سینے پر اتارتا. اب وہ اللہ اتارتا کیا تھا، نبی لکھواتے کیا تھے، معاویہ لکھتے کیا تھے؟ یہ تو آپ اپنے بڑے عبداللہ مامقانی سے، رجال مامقانی لکھنے والے سے، تنقیح المقال لکھنے والے سے، انوار نعمانی لکھنے والے سے کچھ سے پوچھئے وہ عرشوں سے آتا کیا تھا، عرشوں سے آتا. چلیے امیر معاویہ کے بارے میں ایک حدیث بیان کی، وہ ایک حدیث بیان کی. چلو میں اسی حدیث کو بیان کرتا ہوں جس حدیث کو بیان کر کے آپ امیر معاویہ پر تان تبرہ کرتے ہو. اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عباس سے کہا عبداللہ بن عباس جا معاویہ کو بلا کر. عبداللہ بن عباس گئے، امیر معاویہ کھانا کھا رہے تھے. وہ واپس آئے، اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ معاویہ کھانا کھا رہا، پھر بھیجا تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا جا بلا کر لا. پھر آئے تو عرض کیا رسول معاویہ کھانا کھا. تو رسول خدا نے فرمایا اللہ کبھی اس کا پیٹ نہ بھرے. امیر معاویہ کہتے ہیں پیغمبر کی زبان سے نکلنے والے ان الفاظ کا اثر یہ ہوا کہ میرے پوری زندگی دسترخوان پہ کبھی کھانے کی کمی کوئی نہ ہو. رسول خدا خود ہی شافر مولا میں کسی کے بارے سخت سست لفظ کہہ بھی دوں نا تو میرے الفاظ اس کے حق میں دعا بنا دے. ماں جب کہتی ہے نا ماشاءاللہ شروع سے دیکھو انشاءاللہ بار جانے
تجھ پہ تیری ماں مر جائے تو کیا وہ بددعا دیتی ہے؟ جب ماں ایسا جملہ کہ وہ محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن آپ کو کبھی ماں نے دعا دی ہو تو آپ کو پتا ہو، جن کو پیدا ہونے کے بعد اماں تو کتا دائمی ماتھا میں چومے اور ہسپتال کے رجسٹر میں آج تک بھی بے فارغ ہے جن کا کھانا خالی ہے. اب وہ جو بیچارے کہے یہ ہوا تھا، چلو آپ کی ساری باتیں، کوئی حدیث آپ نہیں مانتے نہ مانو، جاؤ بھاڑ میں، ہمیں کچھ ضرور ہے ہی نہیں. جس حدیث کو بنیاد بنا کے آپ تان کرتے ہو کہ رسول خدا نے بلایا معاویہ نہیں آیا، تو آپ بتائیے یہ معاملہ مکہ کا نہیں مدینہ کا ہے. چلو مکہ میں تو کافروں کے ساتھ رہنے دینے والا معاملہ تھا، لیکن مدینہ میں تو اللہ کے نبی نے فرسٹ اسلامک اسٹیٹ، پہلی ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی. اللہ کے نبی سربراہ مملکت تھے، یہاں اللہ کے نبی کسی کے محتاج جی. یہاں جو رسول خدا نے عبداللہ بن عباس، نبی کے بھی چچا زاد، علی کے بھی چچا زاد، نبی کے بھی شاگرد، علی کے بھی شاگرد، مفسر قرآن اور علم کا سمندر، سیدنا علی کی فوج کے 3000 سپاہیوں کے سالار، خارجیوں کے ساتھ جنگ کی. جناب علی نے جس بندے کو خارجیوں کے خلاف مناظرے کا صدر مناظر بنا کر بھیجا وہ عبداللہ بن عباس. اور عبداللہ بن عباس سے کسی نے کہا حضور جانتے ہو معاویہ 1 رکعت پڑھتا ہے فطر کی. تو عبداللہ بن عباس بڑا ٹیک تو اعتراض کرنے والا کون ہے؟ وہ پیغمبر کا صحابی ہے، فقیہ ہے، زمانہ ہے، وہ بہتر جانتا ہے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا. اعتراض کو ہی نہیں سنا. اب یہ پوری روایت کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ مسئلہ کھلتا ہے. عبداللہ بن عباس کہتے میں گلی میں کھیل رہا تھا، اللہ کے نبی تشریف لائے، مجھے پیچھے سے پکڑا، فرمایا جا معاویہ کو بلا کر لا. میں گیا، وہ کھانا کھا رہے تھے، بچہ آیا کھڑا ہو گیا، اس نے کچھ کہا نہیں، چلا گیا. آدھے گھنٹے بعد پھر آیا، کھڑا ہو گیا، آیا کچھ کہا نہیں، واپس پلٹا چلا گیا. شام کو قاری صاحب جائیں گھر، ہم بھی ان کے ساتھ چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد برتن بجنے کی آواز آئی. ہم سمجھے کہ ممکن ہے قاری صاحب ٹی وی کے گھر مل کے برتن دھو رہے، بعد میں پتہ لگا نہیں معاملہ کچھ اور ہی تھا. بھابھی محترمہ نے کہا 2 مرتبہ بچہ بھیجا، آئے کیوں نہیں؟ تو کہتے خدا کی قسم مہمانوں سے پوچھ لو، بچے نے مجھے کہا ہو تب تو میرا جرم ہے، اگر مجھے کہا ہی نہ ہو. وہ آیا، دیکھا، واپس گئے، جلسہ سن رہے تھے. عبداللہ بن عباس خود کہتے میں آیا، دیکھا وہ کھانا کھا رہے تھے، میں نے کہا نہیں، واپس چلا گیا. جب پیغام پہنچا کون نہیں تو جرم کیسا؟ اس حدیث میں امیر معاویہ کی فضیلت کیا ہے وہ بھی تو سن لیجیے. اگر امیر معاویہ سے نبی کا تعلق کوئی نہ تھا تو اللہ کے نبی نے بار بار بندے کو بھیجا کیوں معاویہ کو بلا کر لا. عبداللہ بن عباس خود ہی کہتے ہیں اللہ کے نبی جب بلا کر لا ان سے وحی لکھوا لیے، وہ قرآنی حکم لکھوانا ہے، وہ اللہ کا پیغام لکھوانا ہے. کچھ ایسا اعتبار تھا تو نبی بار بار بلواتے ہیں نا. جس میں تو کیڑا نکالے ہم اسی سے حسن نکالتے ہیں. کیوں بھائی؟ وہ بندہ تھا کراچی لاہور گیا کمانے کے لیے، واپس جو آیا تو شیشہ آئینہ خرید کر لایا، گھر میں لا کر رکھا، بھوک بچہ دوڑا، جوتی بیچی، ایس کریم خریدی، ناک سے بھی کھائی، منہ سے بھی کھائی. اب یہ ڈینٹنگ پینٹنگ والا چہرہ اچانک شیشے پر نظر پڑی تو بچہ ڈر گیا، بوٹھا بھی اپنا تو شیشہ بھی، شیشہ پھینکا، بھاگا تو دادی اماں دوڑتی ہوئی، اللہ خیر کرے بچہ ڈرا کیوں ہے؟ تو دادی اماں نے 80 سال پرانا اپنا جو ماڈل دیکھا تو شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ کر جملہ کہا، پٹھی منوس اور بچوں کو ڈراتی کیوں؟ شیشہ بھی اپنا، بوٹھا بھی. معاویہ نام ایک ایسا کمال ہے جو حرام کو حرام دکھاتا ہے، حلال کو حلال دکھاتا ہے. اب تجھے کیا دکھائی دیا تو حضور کے تیرا اپنا ڈی این اے پرابلم ہے، نہ معاویہ میں کوئی نقص ہے نہ اہل سنت میں کوئی نقص ہے. جب بریلوی حضرات کا کہنا ہے کہ نوز باللہ امیر معاویہ باغی تھے، ان کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں. جو بہت بریلوی اور امیر معاویہ کو باغی کہے وہ بریلوی نہیں ہے، ہوگا ان کا بھسائی میں. اوکے ٹھیک ہے بات ہے، ورنہ بریلویت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ احمد رضا خان صاحب بریلوی سے.
احمد رضا خان صاحب بریلوی فتاوی رضویہ پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے، احکام شریعت پڑھ لیں، آخری صفحوں پر واضح طور پر لکھا ہے حضور ایک بات بتائیے، اگر کوئی بندہ امیر معاویہ پر تان کرتا ہو، کیا تبرہ نہیں، تان ہلکا سا ایسے شخص کے بارے کیا حکم ہے؟ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ قائدار بریلی احمد رضا خان صاحب بریلی ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب احکام شریعت میں امیر معاویہ پر تان کرنے والا شخص جہنمی کتوں میں سے کتا ہے، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا قطعی طور پہ حرام ہے۔ اگر بریلیت نام ہے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں واضح طور پر لکھا کہ امیر معاویہ کاتب وحی ہے، اور جو قاتل وحی ہے صحابی ہے تو قاتل وحی ہے، صاحب ایمان ہے تو قاتل وحی ہے۔ چلے بھائی، چونکہ ٹائم نماز کا، کیا امیر معاویہ کو حضرت علی کا بھائی کہہ سکتے ہیں؟ قرآن نے بھی بھائی بھائی کہا، النبی نے بھی بھائی بھائی کہا، علی نے نہج البلاغہ میں بھائی بھائی کہا، حسن مجتبی نے مولا حسین نے ام کہا، چچا کہا۔ جب وہ چچا کہے تو بھائی کو نہیں مانتا۔ اور ایک بات چلے یاد رکھیے گا، جناب ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹوں میں سے بڑا بیٹا طالب ہے، چھوٹا عقیل، اس سے چھوٹا جعفر طیار، اس سے چھوٹا سیدنا علی۔ جناب ابو طالب کے 4 بیٹوں میں طالب کی شادی کوئی نہیں ہوئی، باقی 3 بیٹوں کی شادی ہوئی۔ ابو طالب کے 3 بیٹوں میں کوئی ایک بیٹا ایسا دکھائیے جس نے اپنے بچوں کی شادی امیر معاویہ کے خاندان میں نہ کی، جنہیں تو پیغمبر پاک کہتا ہے اللہ کے نبی ہیں، جناب علی ہیں، جناب زہرا ہیں، جناب حسن ہیں، جناب حسین ابن علی۔ ان پیغمبر پاک میں کوئی ایک بتا جس نے اپنے بچوں کی شادی امیر معاویہ کے خاندان میں نہ کی ہو۔ سیدنا علی کے 17 بیٹے کتنے؟ 17 میں 12 کی اولاد کوئی نہ ہوئی، 5 بیٹوں سے اولاد ہوئی، حسن بن علی سے، حسین بن علی سے، محمد بن علی سے، عباس بن علی سے، عمر بن علی سے، اور دنیا بھر کے جو عوام ہیں یہ محمد بن علی کی اولاد ہے۔ محمد بن علی کی جو اماں ہے اس کا نام حنفیہ ہے، اور حنفیہ کا نکاح مولا علی سے پڑھانے والے کون؟ اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ان 5 بیٹوں سے علی کی اولاد آگے بڑھی، اور علی کے 5 بیٹوں میں کوئی ایک بیٹا ایسا بتا جس نے اپنے بچوں کی شادی امیر معاویہ کے خاندان میں نہ کی۔ اب یہ عجیب معاملہ ہے کہ شادی کرے قریشی، اعتراض کرے میراثی۔ نہیں بھائی شادی ملکوں کی، اعتراض میراثیوں کا۔ نہیں شادی کرنی نہیں چاہیے تھی، رشتہ بنتا نہیں تھا یہاں پہ، تو کیا کریں گے بولے اسے اٹھائیں گے بٹھائیں گے گاڑی میں کسی اچھے سے ہوٹل پر لے کر جائیں گے، بہترین قسم کا دوپہر کا کھانا کھلائیں گے، اور ڈشیں کیا ہوگی؟ چپل کباب، اونٹ پلاؤ، رسوم پیڑے، تھکا تیل، مار کٹائی، جوارش کے پاپوش، جوتوں کی بریانی، تھکوں کا سلاد۔ اگر یہ کہ میرا قصور کیا ہے تو سارے کہیں گے سور تیرا قصور یہ رشتے سرداروں کے، اعتراض میراثیوں کا۔ یہ رشتے بتاتے ہیں کہ وہاں پہ تیرا کوئی اعتراض قابل سماعت نہیں، باقی ہوتے تو رشتہ نہ ہوتا، منافق ہوتے تو رشتہ نہ ہوتا، گھوڑا نکلا ہوتا تو رشتہ نہ ہوتا، نبی کے دشمن ہوتے تو رشتہ نہ ہوتا، یہاں پہ میرے بھائی قرآن بدل ہوتا تو رشتہ نہ ہوتا۔ یہ علی کا معاویہ کی آل اولاد خاندان میں رشتہ کرنا بتاتا ہے، تو دونوں بھائی بھائی قلبی تھے، وہ دونوں بھائی بھائی آج بھی۔ ساری باتیں وہی جواب سب ہو گیا، اتنی سی گزارش ہے، آخری گزارش بات پہ ختم ہوئی۔ پیغمبر کا صحابی کون بھائی؟ ہوتا کون ہے؟ حدیث مبارکہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، یہ یار میرے ایسے نہیں کہ اٹھے اور آ کے میرے پاس بیٹھے، نہیں، پوری کائنات میں سے اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا، میرے لیے میرے یاروں کو چنا۔ چنا خدا نے ہے، چنا برائے محمد مصطفیٰ ہے، صحابی کہتے اسی کو ہے جس کو چنتا خدا ہے، چمکاتا مصطفیٰ ہے۔ چننے والے کا چناؤ بھی کمال، چمکانے والے کا چمکانا بھی کمال۔ ہم